مگر ان کے پاس جواب ہوتا تو وہ تو خود حیران اور پریشان سے تھے۔ کاش بار بار تھا کہ کسی اور سے کرا دیتے۔ آخر اس لمحہ ایسی کون سی پٹی بن گئی تھی جو سالک شاہ جیسے گھمنڈی اور ضدی انسان سے بغاوت مول لے لی۔ پورا گاؤں سالک شاہ سے خوف کھاتا تھا۔ اپنی حویلی کیا، دوسرے حویلی کے مرد بھی بات کہنے سے ہچکچاتے تھے۔ 100 بار سوچ کر ہر کوئی سالک شاہ سے مخاطب ہوتا تھا۔ آخر کیسے انہوں نے اس سے امید لگا لی؟ وہ جیسا درندہ سہی، مگر جب انصاف پر آتا تھا تو کوئی مرتا مر جائے وہ لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھول گئے اس لمحہ وہ سالک شاہ تھا۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا ضرور تھا، مگر کوئی ایک بھی خوبی ان کے جیسی نہ تھی۔ اپنے پورشن میں داخل ہوتے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لایا جہاں کسی کا آنا الاؤ نہ تھا۔ وہاں سالک شاہ کے سوا کوئی نہ آتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اتنا صفائی پسند تھا کہ کسی کو اس کے کمرے یا پورشن کی صفائی کی فکر نہ ہوتی تھی۔ پورشن تو پھر بھی اماں سائیں ضد کر کے صاف کروا لیتی تھیں، مگر سب جانتے تھے پچھلے کتنے ہی سالوں سے سالک شاہ کے کمرے میں کوئی نہ گیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا وہاں جو وہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہ تھی۔ فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولتے سالک اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک اور براؤن تھیم سے سجا وہ کمرہ نہایت ہی کشادہ خوبصورت تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے اوپر ایک بڑی سی جائے نماز جس پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول بنا ہوا تھا، فریم کر کے لگائی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے کی نظر بے ساختہ اس پر ہی جا کر ٹکتی تھی۔ گل کی بائیں جانب صوفہ اور سامنے ٹیبل، دروازے والی دیوار پر نصب LED، جبکہ بیڈ کی رائٹ سائڈ 2 کاؤچ پڑے تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کافی آگے جا کر پوری دیوار پر شیشہ نصب تھا اور سامنے ہی ڈریسنگ روم، مگر وہ سمجھ نہ سکی کہ صوفہ کے ساتھ کس چیز کا دروازہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ، میری وارڈروب سے جو ٹھیک لگے وہ لے کر چینج کرو، میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے چینج کر لینا۔ ڈریسنگ روم کے سامنے لاتے سالک نے ہدایت دے کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کب سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، تبھی یوں اچانک چھوڑ دینے پر گل کو اپنے ہاتھ میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا ایک کردار اچھا تھا اس کہانی میں یا نہیں؟ یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ ونی کی گئی لڑکی کے بارے میں اسے ہر علم تھا تو وہ کیسے کوئی بھی اچھی امید رکھتی؟ سالک شاہ جا چکا تھا، مگر پیچھے وہ گہری سوچوں میں غرق تھی۔ سالک شاہ کی بیوی ہے وہ، کسی کی نگاہ اس پر برداشت نہیں کروں گا میں۔ دہشت بھری آواز پر پوری حویلی کے افراد نے خاموشی سادھ لی۔ وہ بیوی نہیں، ونی ہے، جس کی کوئی اوقات، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ سالک شاہ اپنی ماں کی آواز پر وہ فوراً رخ موڑتا ان کے سامنے آیا۔ سالک شاہ کے منہ کو آئے ہیں آپ سب، اب میرا وار بھی تو سہنا ہوگا نا؟ چیلنج کرتی نگاہیں ان پر گاڑے وہ سب کو بتلا گیا ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔ دیکھو سالک، تمہارا بھائی مارا گیا ہے، اس لڑکی کو اس کی اوقات بتاؤ، اس کا وجود اس قدر زخمی کر دو کہ یہ اپنی ہی موت کی بھیک مانگے۔ یوں نہ کرو، تمہاری بائی کی روح تڑپے گی، کیا تمہیں سکون ملے گا؟ ماں کے کہے الفاظ پر سالک شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میری پیاری ماں، یہ حویلی میری درندگی کی گواہ ہے، نہ میری ضد سے، میری ہر انتہا کی گواہ ہے۔ یہ حویلی اب بات میری غیرت پر جا پہنچی ہے۔ آغا کو کیا لگا سالک شاہ مان گیا تو وہ جھک گیا۔ سالک شاہ ہوں میں، قیامت ہوں اب اس حویلی کے لیے۔ آنکھوں میں اترتی جنونیت نے سب کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ سالک، پھر تم بھی مجھ سے واقف نہیں، میرے قہر سے تم انجان ہو۔ اس لڑکی کو ایسی موت کے منہ میں پھینکوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آغا جان کی سخت بارعب آواز پر استہزائیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی وہ پاس پڑے صوفہ پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑے آرام سے آغا کی دہشت بھری نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ آغا، 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 شہادت کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتی سالک شاہ نے گردن کو دائیں بائیں ہلا کر ان کو ایسے پکارا کہ وہ اس بپھرے ہوئے شیر کے سامنے اب کچھ بھی کہنے سے باز تھے، مگر نگاہوں میں واضح تھا وہ اسے چیلنج کر رہے تھے۔ اس ونی میں آئی لڑکی کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ آغا، کوشش بھی مت کیجیے گا سالک شاہ کی بیوی پر نگاہ غلط ڈالنے کی۔ میں اس کے لیے مر سکتا ہوں تو مار بھی سکتا ہوں، میری جنونیت کو ہوا مت دیجیے گا۔ انہیں وارن کر کے ساحل ڈائننگ کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا اوپر لے کر آؤ، ساتھ میں جوس کے ساتھ پین کلر بھی۔ سامنے کھڑی ملازمہ کو حکم دیتے سالک نے اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ آغا بیچ پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ آخر وہ اس لڑکی کی اتنی حمایت کر کیوں رہا تھا؟ ایسی کون سی غیرت تھی جو اس کی جاگ گئی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکے۔ وہ تو اسے پہلے سے بھی نہ جانتا تھا، صرف مدد کی تھی اس کی، تو ایسا کیا ماجرا تھا؟ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے گہری سوچ میں غرق تھے۔
جبکہ حویلی کے افراد باری باری ان پر نگاہ ڈال کر اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے سالک کی نگاہ نے بے ساختہ اس وجود کو تلاش کیا۔ جب اس کی نگاہ اچانک رائٹ سائڈ گئی جہاں وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی۔ جائے نماز اس کی ڈریسنگ روم میں ہی ہوتی تھی، یقیناً اس نے وہیں سے لی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے پر اسے علم ہوا اس کے ٹراؤزر کے ساتھ وہ اس کا کرتا پہنے ہوئے تھی جس پر وہی اس کی دی ہوئی شال کو اپنے گرد اوڑھے وہ پوری طرح نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ وہ اسے ہی دیکھنے میں گم تھا جب اچانک دروازے پر نوک ہوا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازمہ سر جھکائے ٹرے اٹھا کر کھڑی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے سالک نے واپس دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحہ گل سلام پھیر کر نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لیں کیونکہ دوا بھی نہیں لی آپ نے؟ ملازمہ سے پوچھنے پر ہی اسے پتہ چلا تھا اس نے صبح اور دوپہر کی دوا نہیں لی تھی، مگر وہ وہیں ایک ہی جگہ بت کی مانند کھڑی رہی۔ جو ٹراؤزر اس نے پہنا تھا وہ اس سے بڑا اور کافی کھلا تھا، تبھی اس میں گل کے پاؤں تک چھپے تھے۔ قمیص کی آستینوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی چھپا رکھا تھا، جس کے اس کی لمبائی اس کے پاؤں تک سے کچھ اوپر تک آ کر رک رہی تھی۔ گل کے نزدیک آتے سالک نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلانا چاہا۔ جب اچانک وہ بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک کر دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیل گئی۔ اس میں اس لمحہ اتنی طاقت نہ تھی، دوسرا وہ کوئی ٹین ایج لڑکا نہ تھا، تبھی وہ اپنی جگہ سے انچ نہ ہلا۔ البتہ اس کے چھونے پر وہ آپے سے باہر ضرور ہوئی تھی۔ چھوا کیسے آپ نے مجھے؟ کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پر، سمجھے؟ کوئی ڈبوسی گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں میں، آئی سمجھ؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر چلاتی وہ سالک کو اپنے حواس میں نہ لگی۔ یقیناً اتنا سب ہونے کے بعد کوئی بھی نارمل انسان نارمل بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے سالک اسے دیکھتا رہا۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں مجھے لگا تھا آپ ایک اچھے انسان ہیں، مگر آپ نے مجھے ہی غلط ٹھہرا دیا۔ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور دیتے وہ چلائی، جبکہ اس بار بولتے بولتے اس کی آخر میں آواز رند گئی، مگر وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جبکہ لب آپس میں سختی سے پیوست کیے وہ ضبط کے کھڑے مراحل پر کھڑا تھا۔ جواب دیں مجھے، خاموش کیوں ہیں آپ؟ دیوانوں کی طرح بولتے بولتے وہ بالآخر تھک کر اسے خاموش دیکھ کر چلاتی ڈریسنگ پر رکھی ساری چیزیں زمین پر باری باری پھینکنے لگی، جس میں اب میز پر پڑا وہ خالی گلاس بھی تھا جو ملازمہ ٹرے میں رکھ کر لائی تھیں۔ باری باری وہ ہر چیز زمین بوس کرتی، کمرے کا نقشہ کچھ ہی پلوں میں بگاڑ چکی تھی۔ یہ سب کرتے کرتے اس کی شال ڈریسنگ کے پاس ہی گر چکی تھی۔ تیکھے نقوش اس وقت رونے کی باعث اور حسین منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ سلکی بال پوری کمر جوڑے میں الجھ کر پھیل چکے تھے۔ آنکھوں میں لگا کاجل مٹا مٹا سا تھا، جبکہ رونے کے باعث آنکھ اور ناک دونوں سرخ تھیں۔ سردی کی شدت تھی کہ اس کے سفید گال بھی سرخی اختیار کیے ہوئے تھے، آنکھوں سے نمی جاری تھی۔ وہ جو کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، اچانک کانچ اٹھاتے دیکھ لمحہ میں فاصلہ طے کرتے کانچ اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر اچھالا۔ بس بہت ہوا، میرے وجود کو اذیت دینا بند کرو۔ دونوں بازو سے پکڑ کر اسے نزدیک کرتے سالک نے مقابل کی سانسیں بری طرح الجھا دیں۔ سیاہ پراسرار نگاہیں خود پر محسوس کر وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ مجھے اب آپ سب سے نفرت ہے، میرے وجود کو میری ہی نظروں سے گرا دیا، اتنی سستی تھی میں، یوں بے مول کر دیا مجھے۔ سالک شاہ کے سینے پر وار کرتی وہ اب شکوہ کر رہی تھی، گہرا شکوہ۔ کیوں، کس لیے؟ وہ ہوش میں ہوتی تب سوچتی، مگر وہ اس لمحہ ہرگز ہوش میں نہ تھی۔ کیا بول رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی، کسی چیز کا علم اسے نہ تھا۔ مسز سالک شاہ، ہوش میں آئیں۔ گردن سے دبوچ کر چہرہ اپنے سامنے کرتے سالک نے اس کے چہرے پر بہے ان بوندوں کو نرمی سے اپنے پوروں سے چنا۔ ہوش میں ہوں، مگر آپ سب نہیں، میں سب سے نفرت کرتی ہوں، سب سے۔ آخری دو الفاظ اس نے قدرے چلا کر کہے، جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو۔ چھوڑیں مجھے، ہاتھ مت لگائیں، منع کیا تھا نا۔ جھٹکا سے اس سے دور ہوتی وہ پیچھے دیوار سے جا لگی، جبکہ دوسری جانب زمین پر کانچ بکھرا پڑا تھا۔ ایک جانب وہ کانچ دیکھتا تو دوسری جانب وہ اس پانی کو۔ اب تو ساری زندگی تمہیں میرا لمس ہی میرے وجود پر سہنا ہے۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ساحل نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ گل مزاحمت کرتی کرتی اسے بھی دیوار سے لگا گئی۔ سالک دیوار سے لگ کر اس وجود کو مضبوطی سے اپنے وجود میں بھینچ گیا۔
کتنی ہی وہ گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے سینے میں دم توڑ گئیں، جبکہ نہ جانے وہ کون سی ضبط کی انتہا تھی جہاں اس لمحہ سالک شاہ تھا۔ بس بس، نرمی سے اس کے وجود کو سہلاتے دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسے ویسے ہی کیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سسکیاں بند ہو گئیں اور گہری گہری سانسیں واضح وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ سنسان رات، ایسے میں سنسان سڑک پر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے اس شخص نے ایک گہرا سگریٹ کا کش لیتے سگریٹ زمین پر اچھال دی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ دکھنے میں غضب کا ہینڈسم تھا، سیاہ آنکھوں میں گہری سرخیاں اتری ہوئی تھیں، ایسے میں سگریٹ نے بھی آج باری چڑھکتے ہوئے اعصاب پر قابو نہ پایا۔ نہ جانے وہ کتنی ہی سگریٹوں سے سینہ جلا چکا تھا، مگر جنون تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ اگلے ہی پل ایک ہی جست میں کار سے اتر کر باری باری قدم لیتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ دوسری سیٹ پر پڑا فون ایک بار پھر چنگاڑنے لگا، جس کو بڑی آسانی سے نظر انداز کرتے فل سپیڈ سے کار سٹارٹ کرتے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کار کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی، جیسے آج وہ ہواؤں سے مقابلہ کرنے میں تھا۔ دوسری جانب جیسے کوئی بے تحاشا ضدی انسان تھا، تبھی بار بار فون کرتا گیا، جس کے بدلے اس شخص نے سیاہ گوگلز سے جھانکتی نگاہوں سے فون اٹھا کر سائلنٹ پر لگاتے جیب میں ڈال لی۔ یہ تو طے تھا وہ کال ریسیو نہیں کرنے والا تھا۔ خوبصورت نقوش کا مالک وہ ہمیشہ کی طرح گہری سنجیدگی اور سرد پن چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کرتے اس نے کار حویلی کے سامنے روکی، ہمیشہ کی طرح لائٹس آن تھیں۔ کار کی چابیاں گارڈز کی جانب اچھال وہ اندر بڑھ گیا۔ شیر کہاں تھے تم؟ اوپر کی جانب جاتے شیر کے قدم اپنے باپ کی آواز پر تھمے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ جہاں ہمیشہ ہوتا ہوں، آوارہ گردی کرنے میں مگن۔ رسانیت سے جواب دیتے اس نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تم نے مجھے جواب نہیں دیا شیر، کیا تم باپ کا حکم مانو گے؟ اس کے جواب پر بمشکل غصہ پر باندھتے وہ اپنے مطلب کی بات پر آئے۔ میں وہی کرتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ہاتھوں ایک حسینہ کا قتل کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہر غلط کام تو کرتا ہی ہوں، قتل بھی کر دوں گا۔ اس کے لہجہ سے انہیں کہیں سے نہ لگا وہ مذاق کر رہا ہو، وہ سخت سنجیدگی سے بولتا انہیں خوف میں مبتلا کر گیا، مگر وہ ڈر چکے تھے۔ بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کا یہی وقت تھا۔ میں بھائی صاحب کو زبان دے چکا ہوں شیر، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم، کیونکہ تم جانتے ہو میں اپنی زبان کا کتنا پکا ہوں۔ مرتا مر جاؤں گا مگر زبان سے نہیں پھروں گا۔ اپنے بیٹے ہی کے انداز میں جواب دیتے وہ اس کا دماغ بری طرح گرم کر گئے۔ سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتے وہ بولا تو الفاظ بے حد کولڈ تھے۔ جہنم مبارک ہو آپ کی بھتیجی کو۔ بول کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی راضی ہونے پر ہی مطمئن ہو گئے۔ یہ سوچے بنا وہ کسی کے گھر کی بیٹی کی بات کر رہے تھے۔ اپنی زبان کی فکر کرنے والے شخص کی کسی کی بیٹی کا خیال ایک لمحہ کو نہ ستایا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے بالوں میں کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سورج کی روشنی گلاس وال سے ٹکرا کر سیدھا اس کے چہرے پر آتی اسے نیند سے بری طرح بیدار کر چکی تھی۔ اپنے آپ کو کسی کی قید میں محسوس کرتے وہ گھبرا کر اپنا چہرہ اوپر اٹھا گئی۔ ہوش کچھ سنبھلے تو معلوم ہوا وہ سالک شاہ کے حصار میں پوری طرح سے چھپی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اسے بیڈ پر کب لایا تھا، اسے یہاں تک کہ یہ بھی یاد نہ آیا اسے یہاں آئے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اپنے بالوں میں رینگتے سالک شاہ کی ہاتھ پر وہ سمجھ گئی اسی وجہ سے وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کچھ لمحہ گزرتے تو رات کا منظر کسی فلم کی مانند اس کے سامنے چلنے لگا، ایک ایک چیز یاد آتی گئی۔ ایک غصہ کی لہر تھی جو اس کے بدن میں دوڑ کر اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اگلے ہی پل اپنے گرد باندھے اس حصار کو بری طرح جھٹک کر اس سے آزاد ہوتی وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اسے اس حویلی یا اس حویلی کے کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ صدیوں پرانے اس رواج کو اپنا سکتے تھے تو وہ اپنے بدلے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے۔ سالک شاہ جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، اچانک اس کے جھٹکا دینے پر سرخ آنکھوں کو بمشکل کھول پایا۔ گل اپنے سامنے کھڑی گل کو ناسمجھ نظروں سے دیکھتے وہ ہوش سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نام مت لیں میرا، اگر نکاح ہو گیا تو یعنی آپ کچھ بھی کریں گے؟ میں نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ مجھے چھو بھی سکیں، آپ کی موجودگی سے مجھے کوفت ہو رہی ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ انکار کر دیتے تو میری زندگی برباد نہ ہوتی، سخت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اپنے سامنے کھڑے سالک شاہ کو دیکھتی وہ نہ جانے کہاں سے اس قدر ہمت لے آئی تھی، جس شخص کے سامنے کھڑی ہونے سے ہی لوگ ڈرتے تھے، اور یہ لڑکی کھلے عام اس شخص سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔
گل پیچھے مت جاؤ۔ اسے بولتے بولتے پیچھے کی جانب جاتے دیکھ وہ بس یہی بولا، جبکہ جواب نہ ملنے پر وہ ضدی انداز میں اسے نفی کرتی جان بوجھ کر اس کے کہے پر الٹا عمل کر گئی۔ اگلے ہی پل کچھ ہوتا اس سے پہلے سالک نے ایک ہی جست میں اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس افتادہ کے لیے تیار نہ تھی، تبھی بے اختیار وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میری نفی مت کرنا گل، بہت ہی بے رحم اور بے حس بندہ ہوں، اپنے الفاظوں کو دہرانے کا قائل نہیں۔ میری عزت ہو تم، میری غیرت، میری بیوی بن چکی ہو تم، جس کا انکار نہیں کر سکتی۔ وہ اسے پہلی بار اتنا بولتا دیکھ رہی تھی۔ بے حد سنجیدہ نگاہیں اس پر گاڑے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اسے بیڈ تک لایا۔ میں آپ کو اپنا کچھ نہیں مانتی، ایک منی کی گئی لڑکی کو اپنی عزت بنا رہے ہیں اور بھول گئے میرے ہی خاندان کے شخص نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ وہ شاید اپنے الفاظ سے خود کو ہی اذیت دینا چاہتی تھی۔ اگر آئندہ کبھی تمہاری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، خدا گواہ ہے میں بہت کچھ غلط کر جاؤں گا۔ گل بالوں کو گرفت میں لیتے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کر کے سرد آواز میں گررایا، جبکہ گل اس کے اس انداز پر گلا تر کر رہ گئی۔ وہ اب اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ گل کو لگا وہ جیسے برف کی ہو گئی ہو۔ اس کی سرد نگاہیں جیسے گل کے جسم کے آر پار ہوتی اسے برف کا بنا کر چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ شخص پر اسرار تھا۔ گل آج اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ اس کا سحر اسے بری طرح جکڑنے لگا۔ وہ کچھ بھی کہنے کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے بال نرمی سے چھو کر باہر جا چکا تھا۔ کچھ لمحے سڑک گئے، ہوا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک ملازمہ جو نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر پھیلا کان صاف کرنے لگی تو وہ اسے اس کان سے بچا رہا تھا۔ اس پاس نگاہ دوڑ آئی تو یاد آیا وہ رات کو کیا کچھ نہیں کر چکی تھی، اور اس شخص نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے الفاظوں سے یہی یاد آیا کہ اسے فکر تھی اس کی۔ ہاں، اس کے الفاظ یہی تھے۔ اگلے ہی حل وہ الجھ گئی۔ کیا وہ شخص وہی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا؟ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔